ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبریاء ردائی والعظمت ازاری من نازعنی واحدا منہما القیتہ جہنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عاجزی اور انکساری کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، اللہ کو ماننے والے اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ چلا کریں، انکساری کو اپنائیں، تواضع کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت تواضع کو پسند کرتے ہیں اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ اللہ کی زمین پر جو عاجزی کی چال نہیں چلتا، جو عاجزی کے ساتھ نہیں رہتا، جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی کو بسر نہیں کرتا، وہ متکبر انسان ہے۔ اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے، عاجزی۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تواضع للہ، جو انسان اللہ کے لیے عاجزی کو اپنا لیتا ہے، اپنے اندر انکساری پیدا کر لیتا ہے، بڑے پن سے بچ جاتا ہے، خود پسندی سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا نہیں سمجھتا، اپنے اندر عاجزی لاتا ہے، اس کو نہ اپنے نسب اور خاندان پہ فخر ہے، نہ اس کو اپنی دولت اور اپنے سرمایہ پر فخر ہے، نہ اس کو اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی پر کوئی فخر ہے، نہ اس کو اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنی جوانی پر کوئی فخر ہے، اور نہ ہی اسے اپنے علم اور اپنے ہنر پر اور اپنی ڈگری پر کوئی فخر ہے، اور نہ ہی اسے اپنی خطابت اور اپنی قرات پر کوئی فخر ہے، بلکہ نہ ہی اسے اپنی عبادت پر کوئی فخر ہے۔ یہ سب عاجزی کی علامات ہیں۔ اللہ رب العزت عاجزی چاہتے ہیں کہ تاکہ اللہ کا بندہ کسی بھی خوبی پر جو اللہ نے اس کو خوبی عطا کی ہے، اللہ نے اس کو کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ خوبی پر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں آنا چاہیے، خود پسندی اور بڑائی اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑائی کو نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ یہ جو تکبر ہے یہ بڑائی سے نکلا ہے، بڑائی سے، اور یہ بڑائی اللہ کا حق ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، تمام قسم کی جو بڑائیاں ہیں وہ ایک اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان صفات میں ایک صفت اللہ کی المتکبر بھی ہے۔ اللہ رب العزت متکبر ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں کسی کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتا، متکبر اللہ ہے۔ تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں وہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اپنے بندے پہ یہ نہیں چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو بڑائی نہ اپناؤ، اپنے اندر تکبر پیدا نہ کرو، اپنے اندر شوخی اور فخر مت پیدا کرو۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ تکبر تو اللہ کی چادر ہے۔ والعظمت ازاری، اور میرے بندو عظمت، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، عظیم، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، عظیم ہونا اور بات ہے، بڑا ہونا اور بات ہے۔ اللہ بڑائی، اللہ خوبی دے دے یہ اور بات ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی نظر میں اپنے آپ کو عظیم اور عظیم تر سمجھنا، یہ عظمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، اور بڑا سمجھنا یہ اللہ فرماتے ہیں میری ایزار ہے، ایزار۔ فمن نازعنی، جس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، واحدن منہما، ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی، تکبر میری چادر کو جس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے میری عظمت کو چھیننے کی کوشش کی، کوشش بڑا بن تو نہیں سکے گا، اللہ سے عظیم اور عظیم تر بھی نہیں بن سکے گا۔ جس نے صرف کوشش کی، کوشش، اللہ فرماتے ہیں
अलक़ैतुहु फिन्नार, मैं उसको जहन्नम में डाल दूँ। वो जौन सा भी हो, उसके अंदर जितनी भी इबादत और जितने भी कमालात क्यों ना हो, लेकिन बड़ाई को हाथ डालने की कोशिश करेगा, अपने अंदर तकब्बुर पैदा करेगा, अपने अंदर बड़ाई पैदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं क़ज़फ़्तुहु फिन्नार, मैं उसको जहन्नम में फेंक दूंगा उसको। आप देखें, ये तकब्बुर की हलाकतें, ये तकब्बुर की तबाहियां हैं, ये तकब्बुर की बर्बादियां हैं कि तकब्बुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। मुतकब्बिरीन जो होंगे, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामा, क़ियामत का दिन होगा, जो अपने आप को बड़ा समझते थे ना, दौलत की बुनियाद पे अल्लाह ने दौलत उसको ज्यादा दे दी, दूसरों के पास काम थी, वो गरीबों पर अपने आप को बड़ा समझते थे, बड़ा बना के पेश करते थे। रहन सहन में, उठने बैठने में, चाल ढाल में, गुफ्तार में, बोलने में, मिलने में, मुलाकात में, इन तमाम चीजों में जिन्होंने अपने आप को बड़ा जाना, अपने आप को बड़ा समझा, वो मुतकब्बिरीन है। युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उठाएगा। तो वो कब्रों से उठेंगे तो कैसे उठेंगे? जिस तरह चींटियां हैं, होंगे तो वो इंसान, उनकी शक्ल सूरत तो इंसानों की तरह होंगी, लेकिन उनके जिस्म वो चींटियों की मिसल होंगे, चींटियों की। हर गुजरने वाला उनको मसलता चला जाएगा, हर गुजरने वाला अपने पांव के नीचे उनको रोंता चला जाएगा। इतनी बड़ी जिल्लत क़यामत के दिन, इतनी बड़ी रुसवाई, इससे बढ़कर भी बड़ा कोई जिल्लत और रुसवाई हो सकती है? ये उस शख्स की जिल्लत और रुसवाई है जिसको अपनी दौलत पर मान था, या अपने हुनर पर, या अपनी डिग्री पर, या अपने खानदान और अपने नस्ब या अपने इल्म पर उसने लोगों को हकीर समझा था, अपने आप को बड़ा जाना था, उसके अंदर तकब्बुर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देंगे, इनको घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो, जहन्नम में फेंक दो। अलैसा जहन्नमु मस्वन लिल मुतकब्बिरीन, क्यों जहन्नम में डाल दो? तकब्बुर करने वालों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, सिर्फ जहन्नम। वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में किबर पैदा हो गया, जिसके दिल में तकब्बुर आ गया, जिसके दिल में बड़ाई पैदा हो गई, जिसके दिल में खुद पसंदी पैदा हो गई, जिसके दिल में खुद नुमाई पैदा होगी, मिस्काल ज़र्रतिन, एक जर्रे बराबर भी जिसके दिल में तकब्बुर पैदा हो गया, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अलैसा जहन्नमु मस्वन लिल मुतकब्बिरीन, मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम है, एक जर्रे बराबर। एक सहाबी थे, बहुत बड़े आलिम थे, अब्दुल्लाह बिन सल्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहले यहूदी थे, जब यहूद के अंदर थे तो उस वक्त भी आलिम थे, यहूदियों के आलिम थे, बहुत बड़े फकीह थे, हिबर थे, हिबर बहुत बड़े आलिम थे। वो भी आलिम था, उसका बाप भी यहूदियों का आलिम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे तो अब्दुल्लाह बिन सल्लाम अल्लाह के पैगंबर को देखने आए। पहली नजर जब अल्लाह के पैगंबर के चेहरे पे पड़ी तो पहली नजर पे पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे पर हक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 'अल्लाह के सच्चे पैगंबर है। यहूदियों ने कहा, 'अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, 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 'अल्लाह के सच्चे पैगंबर है,
ابھی تو تو نے اس کی دعوت نہیں سنی، ابھی تو تو نے اس کا پیغام نہیں سنا، ابھی تو آپ نے اس کا وعظ نہیں سنا، ابھی تو آپ نے اس کا خطبہ نہیں سنا، تم دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا جب میری نظر اس چہرے پر پڑی ہے تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت مسلمان اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بارے میں نا آپ یہودیوں کے علماء کو بلائیں، آپ یہودیوں کے کبار لوگوں کو بلائیں، ان کے سرداروں کو بلائیں، میرے بارے میں ان سے پوچھیں وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ پہلے آپ میرے بارے میں پوچھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا، آپ نے یہود کے سرداروں کو بلایا اور ان کے علماء کو بلایا۔ آپ نے پوچھا یا معاشر الیہود، اے یہود کی جماعت، میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، تم نے صحیح بات بتانی۔ تو آپ پوچھے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا بڑا عظیم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، سیدنا وابن سیدنا، وہ تو ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، بڑا عظیم ہے۔ کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کہتے ہیں وہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا دانشور، اتنا سمجھدار، اتنا بینا انسان، اتنا عقل مند، وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے۔ تو آپ نے حکم دیا اخرج یا عبداللہ، عبداللہ نکلو۔ عبداللہ پردے سے باہر آ رہے اور زبان پہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ فوراً وہ پکار اٹھے کہ یہ بھی گندا تھا، اس کا باپ بھی گندا تھا، یہ بھی برا تھا، اس کا باپ بھی برا تھا، یہ بھی جاہل تھا، اس کا باپ بھی جاہل۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا، چند لمحوں میں انہوں نے اپنا تبصرہ ہی بدل لیا۔ یہ عبداللہ بن سلام تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے عظیم تھے، صحابہ میں بھی بڑے علم والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک دن کسی نے دیکھا کہ چوک سے، بازار سے گزر رہے تھے اور سر پہ ایک گرڑی لکڑیوں کی رکھی ہوئی تھی، ایک گرڑی لکڑیوں کی جنگل سے کاٹ کے وہ لائے ہیں اور اپنے سر پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ غلام بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، ان کے نوکر بھی تھے، ان کی خدمت کرنے والے بھی تھے، سب تھے۔ لوگ حیران ہوئے، اے عبداللہ، اللہ نے تجھے نوکر بھی دیے، اللہ نے تجھے خادم بھی دیے، اللہ نے تجھے خدمت گزار بھی دیے، زر خرید غلام ہے تیرے، تو خود اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہا ہے۔ کہتا ہے ہاں غلام تو ہیں، سب ہیں، لیکن میں انا ادفع الکبر عن نفسی، میں اپنے نفس کو تکبر سے دور کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تکبر کو مسل رہا ہوں، تکبر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، تاکہ میرے نفس کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی عظمت پیدا نہ ہو جائے کہ عبداللہ تو تو بڑا عظیم ہے، بھلا تجھے لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے کاج کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے تکبر کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ
وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اس کی ہولناکی کو سمجھتے تھے۔ تکبر کیا ہے؟ وہ تکبر کی تباہی کو جانتے تھے، اس کی بربادی اور اس کی ہلاکت کو جانتے تھے۔ وہ اپنے تکبر کو ختم کر دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت آیا مدینے کے گورنر بن کے، گورنر، ذہن میں خیال آیا ابو ہریرہ ایک دور تھا تیرے اوپر غربتیں تھی، تو تنگ دست تھا، تو بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، لوگ پاؤں مارتے، غربت کا یہ عالم تھا۔ آج تو مدینے کا گورنر بن گیا ہے، آج تیرے پاس 2 رومال ہیں ناک صاف کرنے کے لیے، 2 رومال رکھے ہوئے، شاہانہ لباس تو نے پہن رکھا ہے، بڑائی پیدا ہوئی تھوڑی سی۔ اسی وقت جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹی، یہ مدینے کا گورنر ہے، اپنے سر پر گڑیوں کا گٹھا اٹھایا، غلام کہتے تھے، خادم کہتے تھے، شاگرد کہتے تھے، ہمارے سر پہ لا دو۔ کہا نہیں، مجھے آج سبق سکھانے دو اس کو، میں نے آج اس کو سبق سکھانا ہے۔ ہر چوک میں لوگ اس کو روکتے، ہر چوراہے میں روکتے، ابو ہریرہ ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، میں آج کسی کو سبق سکھا رہا ہوں۔ کس کو سبق سکھا رہے تھے؟ اپنے نفس کو، نفس کے اندر بڑائی نے جنم لینے کی کوشش کی تھی، ذرہ برابر بڑائی پیدا ہونے کی اس نے کوشش کی تھی، اس کو کچلا جا رہا ہے، اس کو روندا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے تاکہ تباہی سے بچ جائے۔ ذرہ برابر بھی کبر جس کے دل میں ہے وہ ہلاک ہے، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو کوئی چھیننے کی کوشش مت کرے۔ جس نے مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم میں پھینک دینا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، تکبر سے بچائے، اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے، اللہ ہمارے اندر انکساری پیدا کرے۔ عاجزی اور انکساری جو پیدا ہوتی ہے تو عزت کم نہیں ہوتی۔ انسان سمجھتا ہے تکبر کے بول بولوں گا تو میری عزت بڑی رہے گی، انسان سمجھتا ہے تکبر کی چال چلوں گا تو تب میری بڑائی ظاہر ہوگی، تکبر کا لباس پہنوں گا تو تب مجھے لوگ بڑا سمجھیں گے، پھر میں بڑا بنوں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کے لیے، جو صرف اپنے رب کی فرما برداری کے لیے، جنت کے حصول کے لیے تواضع للہ، عاجزی کو اختیار کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں گرائے گا نہیں، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے پیغمبر نے برسر منبر کہا تھا، حدیث قدسی بیان کی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ من تواضع تواضع لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ایسے بلند کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا من تواضع، اللہ فرماتے ہیں جس نے عاجزی اختیار کی، آقا نے مثال دی، مثال کیا دی؟ من تواضع لی، اپنی ہتھیلی کو نیچے لیں گے، لی، جس نے اپنے آپ کو نیچا ثابت کیا، نیچا، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کیا، اپنے آپ کو معمولی ثابت کیا، اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہیں کی، بڑائی کے روپ نہیں دھارے، بڑائی کی چالیں نہیں چلی، بھلا بڑائی کے بول نہیں بولے،
بڑائی کے لباس نہیں پہنے، من تواضع لی، جس نے اپنے آپ کو نیچا سمجھا، آقا فرماتے ہیں رفع اللہ، اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے، اتنا ہی اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیو، تکبر بہت بڑا جرم ہے، تواضع کو اختیار کرے، تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے، تواضع عاجزی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل بیٹھے ہوئے، تو جبریل کہنے لگے آقا ایک فرشتہ آج زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی دفعہ ہے، پہلی دفعہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، آج پہلی دفعہ وہ زمین پر اترا ہے، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اس کو ملاقات کی اجازت دیتے؟ آپ نے فرمایا ہاں جبریل، اس کو اجازت ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام آگے کہتا ہے، پہلے سلام بلاتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے، آقا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے مجھ سے آپ سے پوچھنے کے لیے بھیجا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ بڑا بننا چاہتے ہیں؟ کیسے نبی بننا چاہتے ہیں؟ مالکن نبیًا ما ترید، کیا چاہتے ہیں؟ اترید مالکن نبیًا، بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ، آپ بادشاہ کو پسند کرتے ہیں، بادشاہ کو حکومت پسند کرتے ہیں؟ او عبدًا نبیًا، یا اللہ کا غلام، اللہ کا ایک عاجز بندہ بن کے، نبی رسول بن کے زندگی بسر کرنا چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتہ جب یہ پوچھ رہا تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں جبریل آئے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل کی طرف دیکھا مشورہ لینے کے لیے، جبریل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ سے نیچے کی طرف اشارہ کیا، نیچے کو کیا مطلب؟ عاجزی کو اپناؤ، عاجزی کو۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ بل عبد النبی، میں اللہ کا ایک غلام اور ایک بندہ بن کے، ایک بندہ اور اللہ کا غلام نبی بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، پھر کیسے زندگی بسر کرنا؟ اس دن کے بعد سید عائشہ فرماتی ہیں، اس دن کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسی عاجزی پیدا کی آپ نے، کیسی انکساری اپنے اندر پیدا کی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد اللہ کے نبی کو پوری زندگی ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، زمین پر۔ بلکہ آپ ایک دن آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا لا آکل متکئا، ٹیک لگا کے میں کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے عاجزی کو اپنایا۔ ایک عورت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، یجلس کما یجلس العبد، یہ تو اسی طرح بیٹھا ہوتا ہے جس طرح غلام بیٹھتے، یہ غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے، جس طرح آقا کے سامنے اس کے غلام بیٹھے ہوتے ہیں۔ یجلس کما یجلس العبد ویاکل کما یاکل العبد، یہ کھانا کیسے کھاتا ہے؟ یہ اس طرح کھانا کھاتا ہے جس طرح کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی عادت تھی، یہ ہمارے پیغمبر کی انکساری تھی۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ متکبرانہ نہیں تھا، متکبر ہو کے آپ نہیں بیٹھتے تھے، آپ عاجزی کی مجلس کو اختیار کرتے تھے، عاجزی سے کھانا کھاتے تھے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس خاتون کی آواز پہنچی کہ یجلس کما یجلس العبد و یاکل کما یاکل العبد، یہ کھانا کیسے کھاتا ہے، یہ بیٹھتا کیسے جس طرح غلام۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایو عبد عبد منی، مجھ سے بڑھ کر غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غلام ہے؟ میں اپنے رب کا سب سے بڑا غلام ہوں، میں اپنے رب کا جتنا بڑا میں غلام ہوں، مجھ سے بڑھ کر میرے رب کا غلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایو عبد عبد منی، میں سب سے زیادہ غلام ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کی عاجزی تھی، یہ میرے پیغمبر کی انکساری تھی۔ کیسی زندگی بسر کی، کیسی عاجزی کی زندگی۔ اٹھا کے دیکھیں آپ کی سیرت کی کتابوں کو، شمائل پڑھ کے دیکھیں، شمائل ترمذی اٹھائیں، امام ترمذی نے میرے پیغمبر کے خصال پر، میرے پیغمبر کی خوبیوں پر، میرے پیغمبر کے آداب پر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، شمائل الترمذی۔ کسی نے شمائل لکھی، کسی نے خصال لکھی، بے شمار محدثین نے میرے پیغمبر کی آداب پر کتابیں لکھی۔ پڑھ کے دیکھیں میرے پیغمبر کے اندر عاجزی کیا تھی۔ جوتا ایک دفعہ ٹوٹ گیا، شاگرد نے بھاگ کر جوتا پکڑا، آپ نے اس سے جوتا چھین لیا، آپ نے فرمایا میں اپنا جوتا خود اپنے ہاتھوں سے سیوں گا۔ اللہ کے نبی اپنا جوتا خود سیا کرتے تھے، لباس پھٹ جاتا تھا اپنے لباس کو پیبند خود لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کام کاج میں لگ جاتے تھے، ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ میرے پیغمبر کی عاجزی ہے، یہ میرے پیغمبر کی انکساری ہے، یہ میرے پیغمبر کی زندگی تھی جو جبریل نے فرشتے کے ذریعے اللہ نے سکھائی کہ اے میرے پیغمبر عاجزی کو اپنائیں، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ میرے پیغمبر نے کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اتنی عاجزی اپنائی ہو، اتنی عاجزی جتنی عاجزی میرے پیغمبر نے اپنائی تھی۔ پھر جاؤ اٹھا کے دیکھو کتاب و سنت کو، اللہ نے جتنی بلندی میرے پیغمبر کو دی، اللہ نے اتنی بلندی دی کسی کو نہیں، اتنا مقام کسی کو نہیں دیا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے پوری کائنات کا سردار بنا دیا، ولا فخر، کوئی فخر نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، پوری بنی آدم کا میں سردار ہوں گا، ملا الحمد بشدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ فخر عاجزی کے خلاف ہے، فخر عاجزی کے خلاف ہے، فخر تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی۔ فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں ڈھاتا، ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، نہ ظلم کرتا ہے نہ ذلیل کرتا ہے، ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ جو کسی کو حقیر سمجھے گا اس کی غربت کی بنیاد میں، غربت کی وجہ سے اس کو حقیر جانے گا، اس کے خاندان اور اس کی نسب کی وجہ سے، اس کی ذات پات کی وجہ سے۔ اس کی تو قوم ہلکی ہے، یہ تو فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا، میں تو چودھری ہوں، میں تو جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں تو بٹو ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان، یہ نسب، یہ برادریاں، یہ قومیں، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ کس لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ایک نسب کے تمیز کے لیے،
نسب کے ایک اس کی تعارف کے لیے ہے، یہ صرف تعارف کے لیے، تعارف کے لیے علیحدہ علیحدہ خاندان کا تعارف رہے، ہر برادری کا علیحدہ ایک تشخص رہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت ہے۔ عزت تقوی کے اندر ہے، تقوی کے اندر۔ میرے بھائیوں عاجزی کو اپنائیں، تکبر سے بچیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی کئی شکلیں ہیں، تکبر کی کئی صورتیں ہیں۔ تکبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی۔ ایک بندہ جب اس نے تکبر کی مذمت میں خطبہ سنا وہ کھڑا ہو، اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار آدمی ہوں، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میری زمین ہے، میرے پاس خزانے ہیں، مال و دولت ہے، سرمایہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میں خوبصورت کپڑے پہننا چاہتا ہوں، لوگوں سے میرے کپڑے اچھے ہوں، میں اچھا جوتا پسند کرتا ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھا لباس پہنو، اچھے جوتے پہنو، اللہ نہیں منع کرتا، لیکن اپنے دل کے اندر تکبر پھر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق کو نہ ماننا، باطر الحق وغمط الناس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو صورتوں میں تکبر ہوتا ہے، ایک یہ حق کی بات سنی ہے، قرآن کو سنا ہے، حدیث کو سنا ہے، مانتا نہیں، عمل نہیں کرتا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرنا، خطبے سننا، تقریریں بھی سننا، دروس بھی سننا، اس کے مطابق زندگیوں کو نہ ڈھالنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر اللہ کے نبی نے کہا تکبر، اور اس کی تصدیق قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کا پہلا رکوع، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتا وہ پھر جاتا ہے، میری آیات سنتا ہے لیکن تکبر کرتا وہ پھر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے، سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے، یہی حالت ہماری ہے نا۔ یہاں سنتے ہیں باہر نکلے خلاص، بلکہ بعض بدبخت تو ایسے ہیں جب ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو ضد میں زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ضد کے ساتھ اللہ کی نافرمانی زیادہ کریں گے، اللہ ان کی گردنوں سے نا سریے نکال دے گا، جو ان کی گردنوں میں سریے پڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو زیادہ کرتے ہیں، شرک و کفر سے روکا جاتا ہے زیادہ کرتے ہیں، بدعات سے روکا جاتا ہے ضد میں زیادہ کرتے ہیں، خوشی غمی میں اللہ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے زیادہ کنجر نچاتے ہیں زیادہ۔ یہ کون ہے؟ یہ تکبر کرتے ہیں اللہ کی شریعت کے مقابلے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہرے بن گئے ہیں، بہرے، یہ ایسے ہو گئے گویا کہ بہرے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے میرے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنا دو جو میری آیات کو سن کر اس کے سامنے جھکنے کی بجائے ان کے اندر سرکشی زیادہ آتی ہے، زیادہ بدمعاش بنتے ہیں، زیادہ نافرمان بنتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا،
جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں واستکبروا عنہا، میری آیات سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کیا ہوگا ان کے لیے؟ لا تفتح لہم ابواب السماء، جب ان کی روحیں نکلے گی اللہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولے گا، آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو ان بدبودار روحوں کو واپس لے جاؤ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حَتَّى يَلِجُ الْجَمَلُ بِسَمِّ الْخِيَاطِ، جس طرح اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اونٹ کا سوئی کے نکے سے گزرنا ناممکن ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ یہ کون لوگ؟ وہ متکبر کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتے ہیں تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تکبر کی ایک شکل ہے، دوسری شکل کیا ہے؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تخط الناس، لوگوں سے منہ مت پھیرو، لوگوں سے منہ نہیں پھیرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے ان سے نظریں پھیر لینا، یہ تکبر ہے۔ اے اللہ کی زمین پر تکبر کی چال چلنا، آکڑ کے چلنا، یہ تکبر ہے، تکبر۔ اٹھاؤ بنی اسرائیل کی زندگی کو، بنی اسرائیل کا ایک شخص عالی شان جبہ پہنے ہوئے، لباس تو پہن سکتا ہے جس طرح کا مرضی پہنے، ماں کو نکالے ہوئے، اپنی تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑے ہوئے زمین پہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے زمین کو پھٹنے کا حکم دے دیا۔ دنیا نے دیکھا، اس کے دوستوں نے دیکھا، اس کے خاندان نے دیکھا، اس کی برادری نے دیکھا، زمین پھٹی، وہ زمین میں دھنسا۔ اللہ نے میرے پیغمبر پر کئی 100 سال کے بعد وحی اتار دی، اے میرے نبی اپنی امت کو بھی خبردار کر دو، وہ میری زمین پر آکڑ کے نہ چلا کریں۔ میری زمین میں جو آکڑ کے چلا تھا میں نے اس کو زمین میں دھنسایا، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ نوجوانوں، اپنی شلواروں کو، بزرگوں اپنی تہ بند کو کم اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اوپر رکھا کرو، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، بدبخت ایسے ہیں جن سے لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے، بلا ینظر الیہم، اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابی قلم اٹھا، اونچی آواز سے کہنے لگا اللہ کے رسول منہم خابوا وخسروا، اللہ کے رسول یہ کون ہے بدبخت؟ یہ بدبخت کون ہے؟ بد نصیب کون ہے جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرنا پسند کرے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ صرف اللہ کے نبیوں کی ذات گناہوں سے پاک ہے، اور کوئی پاک نہیں، اور کوئی پاک نہیں۔ ہاں، توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ پاک تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ کہا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے پھر کہا ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ پھر آپ نے اسی بات کو کہا، وہ بات کرنا چاہ رہا تھا اللہ کے نبی کون ہے، آپ نے پھر کہا، 3 دفعہ دہرایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ المنان،
کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والے، صرف احسان جتلانے والے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھنا پسند نہیں کرے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا وہ ہے المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلنے والے، اتنے بدبخت ہیں اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے۔ تیسرا طبقہ المنفق صلعتہ بحلف الکاذب، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنے والا، جھوٹ بولتا ہے کہ 2 لاکھ کی بھینس میں لے کر آیا ہوں، 2 لاکھ کی گائے لے کر آیا ہوں، لایا 1.5 لاکھ کی ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچتا ہے، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، یہ علامتیں ہیں۔ انسان عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کر، تکبر سے بچے، تو یہ تکبر کی شکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عاجزی کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے۔ قول حال